بسم اللہ السلام علیکم مشاہدین اکرام۔ ایک پراسرار مرد سیاہ پوش کے ساتھ بابا جی کا آگے کا سفر، حیرتوں کے ایک نئے جہان میں داخل۔ بابا جی بازار حسن والی حویلی میں موجود، حویلی میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کا ذکر۔ پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ تو چلتے ہیں اب اپنی کہانی کی طرف۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر ہمارے رہبر نے ڈانپا ہاتھ بڑھا کر چوکھٹ کے اوپر ابھرے ہوئے پیتل کے ایک کنول کو گھمایا۔ اسی اسنا میں میری نگاہ ساتھ ہی دیوار پہ ایک سنگی لوح پہ جا ٹکی اور میری سٹی گم ہو گئی۔ حویلی جمنا بائی جبل پوری۔ یک لہجہ میرے کانوں میں میرا ورفتگی کے عالم میں کہا ہوا کبت گونجنے لگا، جمنا جل کی جل ککڑی جا جبل پور میں جانکے۔ مرد سیاہ پوش کے الفاظ بھی کہ تھوڑا سا اور صبر کر لو، تم جبل پور پہنچنے ہی والے ہو۔ الہی یہ کیا اسرار ہے، کس طرح کا بید ہے اور کس طرح کا تحیر ہے۔ میں فی الفور یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے تو اس تحیر و تماشے میں پھنسے ہوئے یہ بھی دکھائی نہ دیا کہ دروازہ کب کا کھل چکا ہے اور ہمارا رہبر اس انتظار میں ہے کہ ہم اندر داخل ہوں۔ سیاہ پوش نے مجھے کونی سے ٹوکا دیا۔ بڑے دروازے کے پٹ میں لگے ہوئے ایک چھوٹے دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے۔ یہاں آگے چھوٹے چھوٹے بغلی کمروں اور دالانوں سے گزرتے ہوئے ہم ایوان میں پہنچے۔ یہاں تو دنیا ہی دوسری تھی۔ نکت و نور سے نہلائے ہوئے باموں در روشنیاں تھی کہ کسی چنچل شوخ کی ہنسی کی طرح جلترنگ کی مانند پھوٹ رہی تھیں۔ وسیع و عریض سجا ہوا شبستان، کم خواب کے سرسراتے ہوئے پردے، سفید براق چاندنیوں پہ سرخ اطلس کے منقش تکیے، پاندان و گالدان، پیچوان، جاڑ، فانوس، دیواروں پہ مصور تغرے، عشق پیچاں کی ڈالیوں اور بیلوں سے ڈکے پڑے سنگی اور چوبی دیوار گیرے، ابنوسی تپائیوں پہ گلابوں سے برے کلئی دار تھال، ایک جانب شیشے کی کشتی میں ڈکے سجے ہوئے آلات مے کشی، خوب رنگ و راحت نظر مشروب کی لبالب سرائیاں، بنے ہوئے مرغ و ماہی کے کاب، متین و مظفر کی دم پخت کی کلیاں، پیٹھے اور کروندے کے حلویات پر مکشر مغز و بادام، پستہ و لوز پہ نکرئی طلائی آبدار ورق۔ وہ طرح دار سیاہ پوش رہبر جس کی صورت، جسم اور جنس میں نہ دیکھ سمجھ اور جان سکا تھا، اس ایوان تک ہم دونوں کو پہنچا کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ حیرانگی کی بات تھی کہ باہر والے دروازے سے لے کر یہاں اس ایوان تک ہماری نظروں کے سامنے رہا۔ کسی لمحہ بھی وہ دائیں بائیں نہیں ہوا تو پھر ایکا ایکی کہاں اڑن چھو ہو گیا۔ خیر اب ہم یہاں دونوں نفوس تھے اور تمام پنڈال خالی پڑا تھا۔ میں ششدر حیران و پریشان سا اس طلسم ہوشربا کو سمجھنے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اچانک وہ تانگا والا سیاہ پوش ایک تخت پوش پر بڑی بے نیازی سے بیٹھا میرا تماشا دیکھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس سے بات کرنا یا کچھ دریافت کرنا لا حاصل ہے۔ اسے شاید ہدایت تھی کہ وہ مجھ سے سوال و جواب نہ کرے، یا پھر وہ مجھے جان بوجھ کر تپا رہا تھا۔ میں نے ایک چٹکتی سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا مگر نظر سے نظر ملتے ہی طرح دے گیا۔ ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بھی اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسے تپانے یا خود کو بہلانے کی غایت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ دائیں دیوار پر مجھے ایک بہت بڑی پینٹنگ دکھائی دی۔ بدے سے مہاگنی کے فریم میں قریباً آدھی دیوار پر آویزاں تھی۔ عجیب و غریب مگر بہت کم استعمال کیے جانے والے مگر کشش آمیز رنگوں کا استعمال غیر معمولی طور پر کیا گیا تھا۔ میں ذرا قریب ہو لیا۔ اتنا بڑا کینوس، اتنا بڑا کام، خدا جانے وہ کون تھا۔ کوئی سر پھرا سا مصور۔ آخر اسے ایسی عجیب و غریب پر اسرار قسم کی پینٹنگ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی، یا اگر کسی نے اسے بنوایا ہی ہے تو یہاں اس کا کیا مقصد تھا۔ میں اپنی پنگا لینے اور کریدنے والی عادت سے مجبور ہو کر پینٹنگ کے بالکل قریب چلا گیا۔ ایسا نفیس، باریک اور تفصیل کا اعلیٰ کام دیکھ کر میری دلچسپی دو چند ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ تصوراتی، فنی، تفصیلی، جزبینی اور موضوعاتی حوالوں سے ایسا لطیف
شفاف اور نظر نواز کام کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جائے، لیکن یہ ایسا وسیع و عریض کینوس تھا کہ انسانی دائرہ بصارت یک بیک اس کا احاطہ کرنے سے قاصر تھا۔ یا تو سامنے ذرا دور کھڑے ہو کر اسے کلی طور پر سمجھا جا سکتا تھا، یا پھر قریب کھڑے ہو کر اسے جزوی طور پر دیکھنا پڑتا تھا۔ میں ایک بار پھر پینٹنگ سے ہٹ کر ذرا سامنے فاصلے پر کھڑا ہو گیا، مکمل طور پر فریم کو فوکس کر کے غور سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے روشنی مدھم پڑتی جا رہی ہو، آنکھوں میں چوند پیدا کرنے والی روشنی کی بجائے پولی پولی پویتر سی چاندنی کھل اٹھی ہو۔ ملگجا سا اجالا بڑا سکون نواز سا محسوس ہوا۔ لوبان کی بینی بینی مہک کا جادو نہ جانے کدھر سے بولنے لگا۔ میں ششدر سا اس بدلتی رت اور کروٹ بدلتے ماحول پہ غور کرنے لگا۔ میرے دماغ میں ایک کوندا سا لپکا، یاد آیا کہ یہاں وہ تانگا والا مرد سیاہ پوش بھی موجود تھا جس کی معیت اور رہبری میں اس طلسم کدے تک آ پہنچا تھا۔ وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ تخت پوش تو اب خالی تھا۔ متوحش نظروں سے ارد گرد دیکھا، وہ کمرے میں نہیں تھا، یا پھر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ داتا کے دربار پہ اسی طرح غائب ہو گیا تھا۔ بتقاضۂ بشریت ہلکے سے تردد کی لہر ترتراتی ہوئی آئی اور میرے اندر کی طمانینت کو محسوس کرتے ہوئے لہرا کر کہیں نکل گئی۔ اب پھر میری تمام تر توجہ کا مرکز وہی سامنے دیوار والی عجوبہ روزگار دیواری تصویر تھی۔ تصویر کو دماغ میں فوکس کرنے سے پیشتر میں نے اپنے تمام تر ظاہری باطنی حسیات کو انگیخت کر دیا تھا۔ پینٹنگ کے ہزاروں مختلف زاویے چشم زدن میں میرے دماغ میں محفوظ ہو چکے تھے۔ پھر میں نے علم تقویم کے ایک خاص طریقے کے تحت پوری تصویر کو اس کے اندازاً طول عرض کے مطابق 8 حصوں میں تقسیم کیا اور تصویر کے قطب میں نظریں گاڑ دیں۔ جب قطب قائم ہو گیا تو میں نے ہولے ہولے اسے پھیلانا شروع کر دیا۔ 10-15 منٹ میں تمام تصویر اپنی تمام تر ظاہری جزیات کے ساتھ میری بصری فہمیت کی دسترس میں تھی۔ اس کے بعد میں تصویر کے اور قریب آ گیا، باری باری باقی حصوں کو بغور دیکھا۔ جوں جوں دیکھتا گیا تحیر کے سمندر میں اترتا گیا۔ بہلول پاشا درویش نامی کسی ترکستانی مصور نے شتر پوست پہ یہ نادر یکتائے زمانہ شاہکار تخلیق کیا تھا۔ اسے تخلیق کہنا شاید زیادتی کی ذیل میں آئے، یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک جیتے جاگتے منظر کو جیسے مصور نے کسی پراسرار عمل سے منجمد کر کے شتر کی پوست پر پلٹا دیا ہو۔ پورے قد کے 5 درویش محو رقص ہیں۔ اس عمل میں ان کی محویت سرمستی اور وارفتگی بلکہ ان کی باطنی کیفیت روح کی سرشاری تک جو ان کے انگ انگ اور انداز و اظہار سے مترشح تھی قابل دیدنی تھی۔ ان کے حلقہ رقص سے ذرا ہٹ کر 2 عجیب سے کھلیے اور چہرے مورے والے کوستانی بڑی لیک بیک سے بیٹھے اسی رنگ ترنگی میں رنگے نفیری اور دف بجا رہے تھے۔ ان کے چہرے عیاں تھے جبکہ رقص کناں درویشوں کے چہرے ان کی گلے پڑی دستاروں سے ڈکے ہوئے تھے۔ پشواز نما گاگروں پہ کسی چرے گریباں والی الفیاں، سرخ باناتی کمر کس پٹکا، سنگے شعیب کے موٹے موٹے منکوں والی مالائیں، گھیرے دار کھلی ہوئی آستینیں جو 10 پنجوں کے پاس گاؤ زبان کی مانند بالشت لٹکی لہرا سی رہی تھی۔ پس منظر میں سنگے خارا کی دریدہ دیوار جس کی دراڑوں سے گندک کے پھوک اور نیلگوں برادے کی شفاف قلموں سے قطرہ قطرہ ٹپکتے ہوئے زمرد پارے، ان کی جلو میں لہریے لیتے ہوئے کلبلاتے دھواں سے بخورات، کھوٹیوں سے لٹکے ہوئے آب گلگوں کے چرمی مشکیزے اور خشک کدو کے کاسے، نیچے زرکانی خس کے ردے۔ یہ منظر کسی ایسی خانقاہ کا ہو سکتا ہے جس کا محل وقوع دور افتادہ پہاڑیوں میں ہو۔ وہاں کہیں نیم تاریک گپاؤں، غاروں، عبادت گاہوں میں یہ تارکت دنیا درویش رہتے ہوں گے۔ کوئی بستون، کوئی جودی، کوئی البرز کی گھاٹیوں، شہر خلیل کے تہ خانے، کوئی ارارت کے بالائی درے، کوئی سینا کے پیچدار سلسلوں میں کئی زمانوں سے ایسے مجرد درویش اور سائم الدہر صالح صوفی دیکھے جاتے رہے ہیں جن کے اشغال، عبادات اور طور طریق بڑے پراسرار اور آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر عبادت تزکیہ، مناجات، آہ و بقا
اور ایک مخصوص تال و سم کے رقص پہ محمول ہوتی ہے۔ درمیانے سے دائرے میں والیانہ انداز میں رقص کرتے ہوئے یہ درویش دعائیہ ورد بھی کرتے جاتے ہیں۔ یہ پینٹنگ بھی ایسے ہی ایک منظر کو زندہ و تابندہ کیے ہوئے تھی۔ اونٹ کی کھال پہ کسی مخصوص عمل سے یہ رنگین و حسین منظر کشی کی گئی تھی۔ زمانہ قدیم میں کھالوں، چھالوں، پارچوں، پتھروں اور مختلف دھاتوں پہ مصوری، خطاطی اور کندہ کرنے کا فن اپنے عروج پہ تھا۔ کاغذ کینوس تو بہت بعد میں آیا۔ اس طرح رنگین مصوری بھی بڑی محنت و مشکل طلب تھی۔ رنگین مصوری کے لیے مختلف اقسام کی معدنیات، نباتات، حجریات سے رنگوں کے لیے بنیادی مواد حاصل کیا جاتا تھا۔ سونے چاندی کا محلول، ملمہ، کانچ، ابرک، ریگ سیاہ، سرخ، مچھلی کا پتا، شنگرف، رنگ، آب پارا، تانبا چون، ہمہ اقسام تیزاب، مختلف اجناس کے نشاستے اور تخم سنگی، ابری، توتیا، چونا، خونے خرگوش، کستوری، لوبان، کافور، درختوں کی چھال، گودے اور پھل پھول تک استعمال میں آتے تھے۔ اس تصویر میں بھی مصور نے بڑے دھیمے، دیرپا، فطرت کے قریب تر اور نظر نواز قسم کے رنگ استعمال کیے تھے۔ اس تصویر کو آسانی کے ساتھ رقص درویشاں یا مجلس درویشاں کا نام دیا جا سکتا تھا۔ گو ان رقصاں و مستاں درویشوں کے چہرے چادر سے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن ان کی نیم و مخمور و مدہوش سی آنکھوں میں ایک عجیب سا تجسس، تلاش اور تڑپ سی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ پانچوں درویش مجھے ہی کھوج رہے ہوں۔ ہر کوئی آنکھوں کی زبان سے کہہ رہا ہو کہ میری طرف دیکھو، صرف میری طرف۔ میں نظریں ملانے سے اعتراض کر رہا تھا، مگر میں کوششیں بسیار کے باوجود ان میں سے ایک درویش کے مستور چہرے سے اپنی نگاہیں نہ ہٹا سکا، بلکہ مزید ایک قدم آگے بڑھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ درویش میرے اس آگے قدم بڑھانے کے عمل سے خوش ہوا ہے۔ اس کی سمندر کی مانند گہری اور کسی تیر کی طرح دل میں کھب جانے والی آنکھوں میں ایک خیرہ کر دینے والی چمک سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سکڑنے پھیلنے کے عمل سے گزر کر اب کنول کی مانند کھل اٹھی تھی، جبکہ اس دوران میں نے ہلکی سی آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی۔ لاریب اس نے مجھے ساکت و مسحور سا کر دیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک چھناکا سا ہوا جیسے ہی اس کے چہرے سے چادر کا پلو ہلکا سا سرکا۔ وہ بابا رحمت سائیں تھے۔ سائیں سائیں کرتی سرسراتی خنک کافوری لہر میرے سروپا میں سے لہراتی ہوئی گزر گئی، پھر یوں جیسے ان کی نگاہیں برقی بازوؤں میں تبدیل ہو گئی ہوں، اور ان بازوؤں نے آہستہ سے آگے بڑھ کر میرے وجود کو نامحسوس سی گرفت میں جکڑ کر مجھے بھی منظر کا حصہ بنا لیا۔ اب کھمبیوں جیسا گہرے دار گاگرا، کمر کس کے زیر زر کوفی پاجامہ، جاریہ واسکوٹ کا چاک چرمی تسمہ سے کسا ہوا پیزار، جالروں والی سرخ ترکی ٹوپی پہنے پھمبیری کی مانند گول گھومتا چکر کاٹتا ہوا پانچوں درویشوں کے درمیان میرا وجود کتب تاک بنا ہوا تھا۔ میں تصویر کے باہر کھڑا تھا، مگر خود کو تصویر میں بھی متحرک دیکھ رہا تھا۔ پانچوں درویش پھمبیریوں کی مانند گھوم اور میرے گرد دائرے میں چکر بھی کاٹ رہے تھے، اور دف کی تال تھاپ پہ ذکر بھی جاری تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی تال پہ اللہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ لہرا کر کھولتے، پھر لڈی کے انداز میں لٹو کی طرح گھوم کر ہو کہتے ہوئے ہاتھ میرے قریب چھوانے کے انداز میں لاتے، مگر مجھے چھوئے بغیر پھر یہی عمل دہراتے جاتے۔ اللہ ہو کے الفاظ ایسے مبہم سے انداز میں دہراتے کہ کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوہستانی لہجہ نفیری کی مہین لرزتی ہوئی آواز، دف پہ تھپ تھپ کی تھاپیں، بار بار دہرائی جانے والا ایک عمل مسلسل رقص، ذکر، یہ سب کچھ دھیرے دھیرے دھواں سا ہوتا جا رہا تھا۔ اب قریب ہی یہ عالم ہو گیا کہ نہ باہر جسم کا احساس رہا، نہ اندر کہیں وجدانی وفور۔ ٹھوکرے نیند شبی سے ذرا ہوش ٹھکانے لگے تو محسوس ہوا کہ کسی دبیز سے دیوان پہ لیٹا ہوا ہوں۔ میری بائیں جانب کوئی دریچہ کھلا ہوا تھا۔ چوکھٹی پہ لٹکے ہوئے نین سکھ کے حریری پردے راوی کی جانب سے مست خرام مشکبار شیتل سی پروائی سے لہرا کر بار بار میرے عارض سے چھو چھو جاتے تھے۔ شاید انہی کی وجہ سے میں گہری نیند سے اچٹ گیا تھا۔
ہلکے ہلکے الکورے لیتی ہوئی ازگنون کی ابھرتی ڈوبتی مد اور تانے کانوں میں رس سا ٹپکا رہی تھی۔ در و بام اور فرش و فانوس پہ اتری ہوئی بیگی شب کی جادوگری نے اس شبستان لالا رنگ کو فردوس گوش بنا دیا ہوا تھا۔ آوے ہے یہی جی میں یہی عمر بسر کرو۔ دائیں طرف کو نہیں ٹکا کر ٹیک لی تو دیکھا میرے اور ان کے درمیان آب شبنم کا مہین پردہ پڑا ہوا تھا۔ دودھیا سے نیم اجالے میں کچھ رجل و نساء کالی قبائیں سیاہ غرف اور اباؤ امامہ سے مزین و ملبوس بڑے تزک و تزین سے اس جلسے میں بیٹھے ہیں۔ ان میں جو رجال تھے وہ اپنے کروفار چہرے مورے تن و توش سے بڑے صاحب مقام و منزلت دکھائی دے رہے تھے، اور کچھ اپنے مستور چہروں نفاست و نزاکت اور لباس و لوازم سے نساء دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاتھ زانوں پہ نگاہیں روبرو فاضل حرکت نہ سکت جیسے سنگ خارا کے سنگ مریم کے قد آدم بت حالت نشستن میں تراش خراش کر یہاں رکھ دیے گئے ہوں۔ میرے تعجب میں بے پناہ اضافہ ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حرکات و سکنات اور لبوں کی جنبش سے بھی یہ امر واضح تھا، مگر کیا کہیے کہ جو کوئی ایک آدھ لفظ بھی مجھے سنائی دیا ہو، درمیانی فاصلہ بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی آواز مجھ تک آتے آتے راہ میں کہیں رہ جائے۔ میں نے ذرا توجہ سے ادھر کان دھرے اور دیکھا ذرا پر تپائی پہ بانسی تیلیوں کے پنجرے میں سیاہ گلدم چہک رہے ہیں۔ نیچے دم پہ منڈی دھرے ایک فربا سی شاہ کالی بلی بیٹھی ان سیاہ پوش ہستیوں کو دیکھ رہی ہے۔ گلدم کے چہکنے کی خفیف سی صدا مجھ تک پہنچ چکی تھی، للعجب کہ میں ان بزرگوں کی آواز سننے سے قاصر تھا۔